بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. آج میرا پریس کانفرنس کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے خطرناک صورتحال میں داخل ہو چکی ہے جیسے کہ پوری دنیا میں اس وقت حالات ہیں. جس وقت یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہمارے کوئٹہ میں ہوا تھا اس وقت جو پازیٹیوٹی ریٹ ہمارا تھا وہ 2.8 تھا، اور اس وقت جو ہمارا پازیٹیوٹی ریٹ آفٹر پی ڈی ایم جلسہ جو ہے وہ 6.9 ہو گیا ہے، جو میں کہتی ہوں بڑی خطرناک سچویشن میں. اگر دیکھا جائے اس پی ڈی ایم کے جلسے سے لوگوں کو بہت زیادہ کووڈ-19 میں کے شکار ہوئے. اس وقت پر ڈے 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا، اور اس وقت جو ہے 16 ڈیتھ پر ڈے ہو رہی ہیں. اس وقت 25 پیشنٹس آتے تھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے، اس وقت 50 پیشنٹس آ رہے ہیں ایڈمٹ ہونے کے لیے. تو آپ سے اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی سیریس سچویشن ہے کرونا کی ہماری اس وقت کوئٹہ سٹی کی. میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اسی طرح پورے پاکستان میں یہی حالات ہیں. پہلی ویو جو تھی اس میں لوگ سروائیو کر رہے تھے، لوگوں کو یہ افیکٹ ضرور کری تھی لیکن اس میں بچ جانے کے چانسز جو تھے وہ 70% تھے. مگر اس وقت جو ویو جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ویو ہے، جس سے میں کہتی ہوں سب سے پہلے میں 2-4 ہوئی ہوں، اور میں بھی اس کی بہت سیریس پیشنٹ تھی جو ICU تک پہنچی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو احتیاط کی سخت ضرورت ہے اور احتیاطی تدابیر کو فالو کرنے کی سخت ضرورت ہے. عوام جو ہماری سیدھی سادی عوام ہے اس کو خاص طور پر جو گاؤں دیہات اور ان علاقوں میں ہیں انہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت اگر ہم سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں گے اور ہم SOPs کو فالو کریں گے، جیسے ہاتھ دھونا، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، کہیں رش کی جگہ میں نہ جانا، بھیڑ بھاڑ سے اپنے کو دور رکھنا، بازاروں سے، ان تمام چیزوں سے. میں آپ کو صرف کل کا ڈیٹا بتاتی ہوں جو پوری دنیا میں 11,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو بہت ہی تشویشناک ایک میں بتا رہی ہوں سچویشن ہے، جس سے مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کر کہ اتنا زیادہ لوگ جو ہیں اس سے کرونا سے افیکٹ ہو رہے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم والے اس وقت شدید ضد میں ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے. بھائی آخر آپ کی عوام سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ آپ جلسہ کرنے پہ جو ہے تلے ہوئے ہیں؟ کوئی خاص دشمنی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو جلسوں میں بلا کے مارنا چاہتے ہیں؟ جبکہ آپ نے یہ جسٹیفیکیشن دی ہے بار بار میڈیا پہ کہ جی لوگ عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. تو عوام بھوک سے مر رہی ہے، آپ انہیں کرونا سے مارنا چاہتے ہیں جو آپ ان کو اس طرح جلسوں میں بلا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں اور اب کارڈ میں اسپیشلی جو بہن کی منگنی کا تھا اس میں دیا تھا کہ جتنے بھی مہمان آئیں گے شرکت کریں گے تو وہ سب کرونا ٹیسٹ کرا کر آئیں. تو کیا ان کے لیے یہ دوہری پالیسی نہیں ہے کہ اپنے لیے آپ یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ سب کرونا ٹیسٹ کرا کر آئیں اور عوام کو بھیڑ بھاڑ میں آپ بلا رہے ہیں، اپنی خواہشات کی بلی چڑھا رہے ہیں؟ آپ کے خواہشات جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، کیونکہ ماضی میں آپ لوگ جو تھے بے تاج بادشاہ تھے، آپ لوگوں نے شہنشاہی کا دور گزارا. اب کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں آئے، آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، تو اب آپ لوگ اس طرح کے جلسوں میں لوگوں کو بلا کر اور ان کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. اس وقت جتنی ڈیتھ کوئٹہ میں ہوئی ہیں، یہ میں ایک اندازہ بتا رہی ہوں کہ جب سے پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا اور آج تک 100 اگر ڈیتھ ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے، تو کیا یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے لیڈرز تھے کیا ان میں سے کسی نے آ کر کوئٹہ میں ان مریضوں کے گھر میں تعزیت کی؟ کسی سے پوچھا کہ آپ جلسوں میں آئے تھے اور آپ سب اس سے دوچار ہیں، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت؟ یہ سب جلسوں میں آ کر عوام کو ایک رش کش میں بلا کر اپنا جلسہ کامیاب کر کے چلے جاتے ہیں. ان کا مقصد اپنا ہوتا ہے، ذاتی مقصد کے لیے عوام کو یوز کرتے ہیں. اب مولانا صاحب کا میں ایک وہ بڑی عجیب بات سن رہی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ 8 گھنٹے سوئے رہیں تو کرونا بھی سویا رہے گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر سب پھر سوئے رہیں تو پھر کرونا کسی کو بھی نہیں ہوگا. پلیز لاجک کی بات کیا کریں. آپ لوگ بڑے سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اس طرح کی بات کر کے عوام کو گمراہ نہ کریں. کرونا اس طرح نہیں کہ آپ سوئیں گے تو سویا رہے گا. آپ کو اس سے بچنے کے لیے تدابیر فالو کرنی پڑیں گی. ایون دیکھیں پچھلی بار مساجد میں اسی لیے ڈسٹنس کا کہا گیا تھا کہ آپ مسجدوں میں ڈسٹنس کھڑے، آپ خانے کعبہ دیکھ لیں نا، وہاں پر بھی اس وقت سوشل ڈسٹنس ہے اور کتنے SOPs کو فالو کر کے کچھ لوگ جو عمرہ کر رہے ہیں. تو کیا ہماری عوام، پاکستان کی عوام، ہمارے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں، ہم اتنا ہاسپٹلس فل ہو چکے ہیں، لک آفٹر بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس ایکسٹریم پہ کرونا آ گیا
تو اللہ رحم کرے کہ پھر اموات کا یہ حال ہوگا کہ روڈوں پہ بھی ہوں گی اور لوگ ہاسپٹلس تک پہنچنے کی بھی حالت نہیں ہوگی، اور نہ ہمارے ڈاکٹرز اس وقت، ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر ہاسپٹل کے 12-13 ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت پازیٹیو آ رہے ہیں کووڈ-19 سے۔ نواز شریف نے ہمیشہ اپنا جب بھی اقتدار میں رہے تو انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی، سارے اداروں کو اپنی ذاتی طور پر ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کی اور بادشاہی نظام سمجھا انہوں نے، وہ ہے یا ان کی اولاد ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے بادشاہی نظام سمجھا، اور انہوں نے کبھی جو ہے یہ نہیں سوچا کہ اس عوام کا بھی کوئی حق ہے۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب تک جتنی بھی ہم پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اس کی مین وجہ جو ہے وہ نواز شریف کا دور ہے۔ آج ہم جتنے بھی قرضوں تلے ڈوبے ہوئے ہیں یہ نواز شریف، اس وقت اگر پوری پاکستان میں جتنی بھی آبادی ہے اس میں اگر ایک پر ہیڈ بندے کا بتاؤں تو 1,60,000 قرضہ بنتا ہے، تو کتنی عوام ہے ہماری پاکستان کی، ہم کس طرح یہ قرضہ اتاریں گے؟ ہر مہینے تو جو سود ہے اب تک صرف وہ جا رہا ہے، قرضہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو انہوں نے تو ہم پہ بڑی مہربانیاں کی ہیں جو ہم لوگ بھول ہی نہیں سکتے ان کی مہربانیاں، اور اب دوبارہ آنے کے چکر میں تو خاص طور پہ ہمارے پاکستان کی جتنی بھی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی ایئرپورٹس ہیں، وہ سب یہ گروی رکھ کر گئے ہیں اپنے زمانے میں، تو عوام کو یہ ساری باتیں پتہ چلنا ضروری ہیں۔ اسی طرح یہ مسنگ پرسنز کی بات یہاں پر کر کے گئی تھیں محترمہ صاحبہ مریم نواز کہ جی مسنگ پرسنز کو گلے لگا رہی تھی پی ڈی ایم کے جلسے میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز آپ سب کو بھی میں بتا دوں اور میرے اس چینلز کے تھرو مریم نواز تک بھی میری آواز جائے کہ بی بی صاحبہ سب سے زیادہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز آپ کے والد کے دور میں ہوئے تھے، اور اس وقت آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس وقت بلوچستان آ کر ہمارے ان معصوم بچوں کا کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ مسنگ پرسنز ابھی تک کیوں نہیں بازیاب ہوئے؟ آج جام کمال صاحب کی جو حکومت ہے، ہماری گورنمنٹ سب سے زیادہ جام کمال صاحب کی ایفرٹ سے اور ان کی کاوشوں سے جا کے اب ہمارے سب سے زیادہ لوگ اس دور میں بازیاب ہوئے جو مسنگ پرسنز تھے، تو یہ سارا کریڈٹ ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے، سی ایم بلوچستان کو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کا دور تھا تو اس ٹائم پہ عدلیہ جو تھی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، عدلیہ کو کس طرح رسوا کیا گیا تھا، اور بلکہ عدلیہ کے اوپر حملے کیے گئے تھے، اور وہ حملے کس نے کیے تھے؟ مسلم لیگ نون نے کیے تھے۔ تو آج آپ عدلیہ کی کوئی ایک بات پر ایسے بن جاتے ہیں جیسے کہ آپ تو بہت صاف ستھرے لوگ ہیں اور آپ لوگوں نے کبھی کوئی غلطی کی نہیں۔ اس وقت دیکھیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ دونوں جو ہیں اس بات پہ نواز شریف سے بہت سخت ناراض ہیں کہ والدہ کو جو ہے آپ نے کارگو کر دیا۔ بڑے افسوس اور شرمناک بات ہے یہ کہ وہ والدہ جنہوں نے آپ کو جنم دیا اور ادھر تک پہنچایا اور آج آپ نے ان کو کارگو کر دیا، یہ تک نہیں کہ آپ ان کو فرسٹ فلائٹ میں بھیج دیتے یا ان کے لیے ایک چارٹرڈ پلین کر لیتے، لیکن نہیں، چارٹرڈ پلینز تو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں جب آپ کے لیے مری میں ناشتے جائے جاتے تھے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، میں کہتی ہوں کہ آپ صرف اس ڈر سے پاکستان نہیں آئے، پاکستان کی بہت بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان آپ فخر سے آئیں، آپ فیس کریں اپنے سارے نیب کے مسائل، اور چھپ کے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں، تو دس از نو وے کہ آپ عوام کو وہاں سے بیٹھ کر اور ویڈیو کالز پہ اپنی تقاریر بھیج رہے ہیں۔ جس سے پاکستان سے محبت ہے وہ پاکستان میں بیٹھے، پاکستان کے عوام کے ساتھ بیٹھے، ان کے مسائل سنیں، ان کے مسائل حل کریں۔ جب یہ جلسہ ہوا تھا آپ کا تو مریم نواز کی دادی جو تھی وہ جلسے شروع ہونے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن یہ اس وقت چھپایا گیا صرف اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ اسٹیج پر آئیں اور آ کے اپنی دادی کی خبر سنا کر لوگوں سے ہمدردی سمیٹیں، اور ہمدردی سمیٹ کر جناب آگے جو ہے لوگ زیادہ رحم کھائیں کہ جی جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھیں تو پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے تھے اور وہ اس طرح ان کی حکومت آئی تھی، اب وہ سیم وہی سچویشن یہ کر رہی ہیں۔ مجھے ایک سوال ان سے یہی پوچھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو اس وقت اپنے والد کی سیاست کرنے کے لیے اسٹیج پہ آئی ہوئی ہیں اور یہ باتیں کر رہی ہیں، تو کبھی انہوں نے پاکستان کی اس سے پہلے کبھی پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بات کیوں نہیں کی؟ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹس کی بات کیوں نہیں کی؟ لیکن آج کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر خود پڑی ہے تو آپ اسٹوڈنٹس کے بیچ میں بھی جا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو آرمی کے خلاف ورغلا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں جو دن رات ہماری تحفظ کرتے ہیں، ہمارے بارڈرز پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں صرف انہی کی وجہ سے۔
اگر آپ جلسوں میں کہہ رہے تھے، یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے لیڈرز تھے کہ آپ لوگ چھوڑ دیں، وردی اتار دیں اور ہم سرحدیں سنبھالیں گے، تو کر لینا غیرت، سارے آ جائیں، اپنے بچوں کو لے آئیں جنہیں باہر بٹھا کے آپ نے عالی شان زندگی دی ہوئی ہے، سارے آ جائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں جہاں پر ہمارے فوجی جوان مر رہے ہیں، کبھی انڈیا کو منہ دے رہے ہیں، تو آپ کے بچے بھی آ جائیں نا، ہم تب دیکھیں۔ کوئی ایک لیڈر بتائیں جس کے بچے یہاں پر سرو کر رہے ہیں، کسی آرمی میں، کسی اچھے ڈپارٹمنٹس میں، کوئی ڈاکٹر ہو۔ نہیں، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ کہیں قوم پرستی سے بیوقوف بنایا جاتا ہے تو کہیں جو ہے مذہب پرستی سے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ جو پچھلا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، اس میں مولانا فضل الرحمان کو چاہیے تھا کہ اس دن یہ بات کرتے تو مجھے کم از کم پرسنلی خوشی ہوتی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو گستاخانہ خاکے بنائے جا رہے تھے اسی دن کی یہ بات تھی، اور آپ نے اپنے جلسے میں ایک دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا، ایک دفعہ آپ نے اس چیز کو کنڈم نہیں کیا، تو آپ کس طرح کے مولانا ہیں؟ آپ کا فرض تو ان چیزوں پہ بنتا تھا، آپ کا کیونکہ آپ ہار گئے تو آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ کسی طریقے سے میں اس وقت حکومت کو گراؤں اور الیکشنز اور میں واپس آ جاؤں۔ تو آپ کے تو نسلیں، آپ کے بچے جوان ہو گئے اسی میں کہ آپ ہمیشہ سے آئے اس عہدوں پہ، تو یہ پہلی بار ہے آپ کو عوام نے مسترد کیا۔ آپ اس دن بات کر رہے تھے کشمیر کی، تو آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ آپ تو کشمیر کے پریزیڈنٹ تھے، تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو بیچ دیا، کشمیر کو یہ کر دیا، تو آپ اپنا جسٹیفیکیشن دینا کہ آپ نے کشمیر کے عوام کے لیے کیا کیا، یا آپ نے یہ بچے جو مدارس میں ہیں یا یہ بچے جو قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ماضی میں ان بچوں کے لیے ہمارے اسپیشلی بلوچستان یا پاکستان کے کسی بھی مدارس کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کی ہے، صرف ان کو ہمیشہ یوز کیا ہے، اپنے مفاد کے لیے ان کو ہمیشہ بلایا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آج اس فورم سے یہ کہنے کا کہ شاید میں یہ ساری باتیں آج نہ کرتی، لیکن میں کرنے پہ اس لیے مجبور ہوں کیونکہ کرونا کے حالات کو دیکھ کر میں عوام میں آگاہی لانا چاہتی ہوں کہ خدا را یہ سیاستدان آپ لوگ رحم کریں عوام پر، مزید عوام کو پریشان نہ کریں کہ کسی ایک گھر میں بھی کرونا ہوتا ہے اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے گھر میں تو گھر برباد ہو گیا۔ تو آپ لوگ اپنے گھروں کے شادیوں کے کارڈز پہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کرونا ٹیسٹ کرا کے آئیں، تو یہ میں تو عوام پہ چھوڑتی ہوں کہ وہ ان چیزوں کو خود ہی انالائز کر لیں اور دیکھ لیں کہ آیا کہ یہ کس طرح کی ان کی جسٹیفیکیشنز ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ کرنے کو۔ کیا یہ جلسے 2 مہینے بعد نہیں ہو سکتے؟ ایسی کیا ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے جس سے خدا نہ خواستہ یہ ملک پہ کوئی اٹیک ہو رہا ہے باہر کی کسی کنٹری کا کہ آپ نے لازمی ابھی جلسے کرنے؟ آپ 2 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو عوام کا خیال ہوتا، آپ عوام کا سوچتے تو آپ یہ 2 مہینے بعد بھی کر سکتے تھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میڈم یہ بتائیے گا، فاطمہ جناح ٹی وی سیکٹریٹ میں کرونا کٹس نہیں ہے